وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک سبھی حضرات محبت کے ساتھ پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. انتہائی محترم و معزز بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، بالخصوص سادات و علماء، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب آج کی اس خوبصورت سالانہ محفل مبارکہ میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، جس کی نسبت تائیدار صداقت یار غار و مزار خلیفہ بلا فصل افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ذات اقدس کے ساتھ ہے. میں دعا گو ہوں خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے. ہمارے برادر عزیز محترم و مکرم علامہ محمد شاہ زیب اتاری صاحب، آپ نے مجھے پیغام پہنچایا تھا ہمارے بھائی علامہ حسان صاحب کے ذریعے سے کہ آپ یہاں پر آئیں گے اور اپنا سبق سنا کر جائیں گے. یہ بیٹھ سکتے ہیں میرے بیٹے؟ بیٹھ جاؤ، کوئی جگہ نہیں ہے آگے، بیٹھیے اپنی جگہ پہ. اللہ کی توفیق سے یہ ٹائم طے پایا تھا، میں حاضر خدمت ہوں. 9:30 بجے کا ہماری کوشش تھی کہ ہم یہاں پر حاضر ہو کے سبق سناتے، لیکن پیچھے روڈ بننے کی وجہ سے بہت لمبی لائنیں، تقریباً کوئی 13-14 کلومیٹر، کافی زیادہ رش بنا ہوا ہے. اوپر نیچے سے بگاتے ہوئے، جگاڑ لگاتے ہوئے ہم آپ تک پہنچے. یہ بھی اللہ کا فضل ہو گیا کہ ہم پہنچ گئے، ورنہ ایک مرتبہ تو لگا تھا کہ دونوں طرف سے ٹریفک جام تھی، شاید نہیں پہنچ پائیں گے. بہرحال اللہ کو جو منظور ہوتا ہے وہی اصل میں کام ہوتا ہے. اللہ کریم ہم سب کی آج کی حاضریاں قبول فرمائے. کو بالکل بند کریں گے، جتنا سادہ ایک آواز کر، یہ آواز مجھے چاہیے. میرے یمین و یسار میری ملت کے کثیر تعداد میں چمکتی جبینوں والے علماء تشریف فرما ہیں. میں پہلی مرتبہ آپ کے شہر سترنج میں آیا ہوں اور مجھے علماء کے نام نہیں معلوم. یہ میری شومی قسمت ہے، اگر معلوم ہوتے تو میں ایک کا نام برکت کے لیے ضرور لیتا. معذرت خواہ ہوں، لیکن جن کی محفل ہے وہ سب ان حضرات کو جانتے ہیں. میری دعا ہے اللہ کریم ان سب کی عزت و وقار میں برکات عطا فرمائے، اور جتنے بھی احباب و حضرات آخر سے لے کر اب تک اس محفل میں شریک ہیں اور اب سے لے کر اینڈ تک بیٹھیں گے، اللہ کریم ان سب کی جھولیاں بھی اپنی رحمتوں کے ساتھ مالا مال فرمائے. عزیزان گرامی، تائیدار صداقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حوالے سے ہی میں گزارشات پیش کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں. آپ توجہ رکھیں گے تو انشاءاللہ ہم ضرور یہاں سے بہت کچھ سیکھ کر جائیں گے. آپ جتنے بیٹھے ہیں ذرا اپنی باتوں کو بند کر کے، میں مہمان ہوں، مہمان کی بات سننا بھی سنت ہے، اور کوشش کروں گا کہ قرآن و حدیث کے مطابق بات ہو، جو آپ مقصد لے کے آئے ہیں وہ ہمارا پورا ہو سکے. آپ توجہ کریں گے تاکہ ہمیں بات سمجھنے میں آسانی ہو. آئیے ایک حدیث شریف سے میں بات کا آغاز کرتا ہوں. حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ 50 مرۃ فی کل یوم صافحتہ یوم القیامہ. فرمایا جو بندہ ہر روز کی بنیاد پر اپنی عادت بنائے کہ وہ میری ذات پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، میرے آقا فرماتے ہیں قیامت والے دن میں اس کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا. یہ بہت بڑی سعادت ہے. بلکہ تاجدار صداقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ایک حدیث کو بیان کیا ہے، آپ نے روایت کیا ہے نبی کریم علیہ السلام سے کہ میرے نبی فرماتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق کے حدیث کے راوی ہیں، فرمایا کہ اتنی جلدی پانی آگ کو نہیں بجھا سکتا جتنی جلدی درود پاک بندے کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. اس واسطے کثرت، محبت اور شوق کے ساتھ درود پاک پڑھا کیجئے. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب آئیے جو میں نے آیت طیبہ پڑھی ہے اس کا سہارا لے کر بات کو آگے چلیں. اللہ رب العزت قرآن مجید برہان رشید 30واں پارہ اس میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى. فرمایا کوئی ایسا نہیں ہے جس پر ان کا کوئی احسان ہو اور یہ اس کا بدلہ چکائیں. إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى. فرمایا بہرحال جب بھی یہ کوئی کام کرتے ہیں تو اپنے رب کی رضا کے لیے کرتے ہیں. وَلَسَوْفَ يَرْضَى. اور فرمایا اللہ بھی ان سے راضی ہے. یہ 3 آیات طیبات میں نے تلاوت کی ہیں.
اب ان آیتوں میں کس کے بارے میں یہ فرمایا جا رہا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، بیک گراؤنڈ کیا ہے، شان نزول کیا ہے کہ ان پر کسی کا احسان نہیں ہے، جب بھی کام کرتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے کرتی ہے اور اللہ ان سے راضی ہے، یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ اس کی تشریح و تفسیر کے اندر علماء فرماتے ہیں بات دراصل یہ تھی، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ آپ کو بڑے مہنگے داموں خرید کر آزاد کیا نا، تو اس وقت جتنے منافقین تھے اور کفار اور مشرکین تھے وہ سارے نہ مل کے بیٹھے، انہوں نے کہا کہ آخر ایک حبشے کا غلام ہے، رنگ اس کا کالا ہے، ہونٹ موٹے ہیں اور اس کے اندر کو خاص بظاہر اتنی کوالٹی بھی نہیں ہے ان کی نظر میں، تو یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ انہوں نے اتنا مہنگا اسے خرید کر آزاد کیوں کیا ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ جتنے کمینے ذہن تھے یہ مل کر جب بیٹھے نا، یعنی منافقین اور کافروں کے، تو وہ نا آپس میں چیمگوئیاں شروع ہو گئی کہ حضرت ابو بکر صدیق نے اتنا خرچہ کیوں کیا ہے۔ سوال سمجھ آ رہا ہے کہ آپ کو؟ اب جب انہوں نے سوال کیا نا تو آپ کو پتا ہے جب کمینے ذہن اکٹھے ہوں تو نتیجہ بھی کمینہ نکلتا ہے۔ توجہ ہے؟ یہ موبائلوں والی سرکاریں ذرا مجھے دیکھ سکتی ہیں، موبائل جیب میں ڈال کے بیٹھے، جیب میں یہ آپ کو تقریر نہیں سننے دے گا، اور میں ظاہر سی بات ہے پہلے پنجاب سے آیا اور آپ جتنا مطلب بظاہر تنگی کے ساتھ آئے ہیں تو آپ تنگی نہ محسوس کریں، میں انشاءاللہ پورا ٹائم بلکہ اوور ٹائم بھی دے کے جائیں گے آپ گھبرائیں نہیں، لیکن میری بات تو سنیں نا، اور میں کلاس میں بیٹھنے والا بندہ ہوں، اگر آپ دائیں بائیں دیکھیں گے تو مجھے تقریر نہیں میں کر پاؤں گا، سننی ہے تو آپ توجہ کرنی پڑنی ہے، ٹھیک ہے، پوری توجہ فرمائیے، اور اگر آپ کے یہاں سبحان اللہ پر کوئی خرچہ پرچہ نہیں ہے تو آپ یہ بھی فرما سکتے ہیں، یہ بات اگر کوئی خرچہ پرچہ ہے تو پھر میں آپ کو مجبور نہیں کر سکتا، ذرا دھیان فرمائیے، سارے کمینے ذہن جب مل کے بیٹھے نا منافقین اور کافروں کے، تو وہ کمینے نتیجے پر پہنچے، نتیجہ انہوں نے یہ اخذ کیا اپنے گندے ذہنوں سے، وہ کہتے ہیں کہ لگتا یہ ہے کہ یہ جو بلال حبشی ہیں انہوں نے ابو بکر صدیق پر کوئی ایسا احسان کیا ہوا تھا پہلے کہ ابو بکر صدیق ان کے سامنے سر اٹھا کے چل نہیں سکتا تھا، آج اسے موقع مل گیا، اس ابو بکر صدیق نے کہا جتنا مرضی مہنگے داموں خریدنا پڑے غلام کو خرید کے آزاد کرو، تاکہ یار میں ایک علاقے کا باوقار انسان ہوں تو میں سر اٹھا کے تو جیوں نا، جب غلام آتا ہے تو میری نظریں جھک جاتی ہیں۔ ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ کوئی احسان تھا حضرت بلال حبشی کا جس کو اتارنا چاہتے تھے حضرت ابو بکر صدیق، اور اس کی پاداش میں انہوں نے اتنا زیادہ خرچہ کیا ہے۔ اب سمجھ آ گیا ان کے سوال بھی ان کا جواب بھی۔ اب یہ بظاہر حضرت صدیق اکبر کی نیکی پر بہت بڑا اعتراض ہے اور ایسے ہی من گڑت تہمت کے طور پر جھوٹا انہوں نے کر لیا، لیکن جب حضرت صدیق اکبر کی اس نیکی پر اعتراض ہوا تو اس کا جواب میرے رب نے خود ارشاد فرمایا۔ سمجھ آ رہی ہے حضرت؟ میرا رب ارشاد فرماتا ہے وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ۔ اب یہ سمجھیں گے تو آپ کو لطف آئے گا، فرمایا کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جس پر ابو بکر صدیق کا کوئی احسان ہو، یعنی جس نے کوئی ابو بکر صدیق پر احسان کیا ہوا ہو اور آج حضرت ابو بکر صدیق اس کے احسان کا بدلہ چکائیں، فرمایا ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ۔ اگر حضرت ابو بکر صدیق نے اتنے پیسے بھرے ہیں سونا چاندی اور اتنا مہنگے داموں اس غلام کو خریدا ہے تو یہ دنیا داروں کے لیے نہیں، اپنے احسان کے بدلے چکانے کے لیے نہیں، بلکہ یہ رب کی رضا کے لیے کام کیا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اعتراض ہوا ہے صدیق اکبر پر اور جواب دے رہا ہے میرا رب۔ اور یہاں تفسیر والے علماء نے ایک سوال اٹھایا، اگر آپ کا ذوق سلامت ہو تو میں آپ کو بتاؤں اور آپ کی سبحان اللہ سے بھی آپ پتہ چلے آپ کے ذوق میں بیٹھے ہیں۔ فرمایا لوگوں صدیق اکبر اتنا قیمتی شخص ہے، اگر اس پر کوئی اعتراض کرے تو جواب دینا رب کی سنت ہے۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعتراض صدیق اکبر پر ہو رہا ہے اور جواب میرا رب دے رہا ہے، اور اعتراض کر کون رکھے؟ یہ مفتی احمد یار خمینی کا جملہ ہے، ذرا لطف محسوس کرنا اور میری تقریر مسکرا کے سنا کرو، میں خود بھی سڑیل نہیں ہوں اور میں سڑیل مجمع میں تقریر کرتا بھی نہیں اور سنی سڑیل ہوتا ہی نہیں، یہ انداز چاہیے، مسکرا کے میری بات سنیے۔ عزیزان گرامی صدیق اکبر پر ایک اعتراض ہے ایک جواب ہے۔ اعتراض منافقوں اور کافروں نے کیا ہے، سمجھو، اعتراض منافقوں اور کافروں نے کیا ہے، جواب میرے رب نے دیا ہے۔ پتہ چلا اعتراض صدیق اکبر پر کرنا یہ یا منافق کی عادت ہے یا کافر کی عادت ہے، اور جواب دینا میرے رب کی سنت ہے۔
اب جو اعتراض کرتے ہیں وہ اپنی صف تلاش کریں گے تمہاری صف کون سی بنتی ہے، یا منافقوں والی ہے یا پھر کافروں والی ہے، اس سے بہتر ہے اعتراض ہی نہ کرو۔ اب سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ اگر میری بات سمجھ آ رہی ہے تو 5 کلو کا سر اقدس نہیں ہلانا، اپنے زمانے اقدس کو ہلانا۔ یہ معذرت کے ساتھ مجھے معاف کیجئے گا، مجھے اچھا لگتا ہے جب آپ بولتے ہیں، اور یہ دور بولنے کا ہے، اہل سنت یہ چپ رہنے کا دور نہیں ہے۔ بس اوقات آپ کا مقدمہ ٹھیک ہوتا ہے، آپ کا وکیل بھی تگڑا ہوتا ہے، لیکن آپ بولنا نہیں جانتے تو آپ اپنا مقدمہ سمجھیے ہار جاتے ہیں۔ آپ بولتے رہیں گے تو ہم آپ کو دلائل ایسے دیں گے جو قرآن سے ہوں گے یا حدیث سے ہوں گے، اور آپ کا مقدمہ بھی تگڑا رہے گا۔ یہ انداز اپنائیے۔ اب آ جائیے اگلی بات، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو جب خریدا گیا تو اعتراض صدیق اکبر پر جواب میرے رب نے عطا فرمایا، اور فرمایا یہ ابو بکر جب بھی کوئی کام کرتے ہیں ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، یہ اپنے بلند و بالا مقام و مرتبے والے رب کی رضا کے لیے کام کرتا ہے۔ میں یہاں یہ بات آسانی سے سمجھا لوں، حضرت ابو بکر صدیق کا کوئی کام دنیا کے لیے نہیں ہے۔ کیوں؟ جب رب ہو کے کہتا ہے کہ ابو بکر جو بھی کرتا ہے میرے لیے کرتا ہے، تو میں کیسے مان جاؤں کہ ابو بکر کچھ غلط کرے گا جو کرتا ہی رب کے لیے ہے؟ وہ ٹھیک کرے گا نا؟ اور یہ بات سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ اسی بات سے یہ باقاعدہ حدیث ہے، اس بات کو سمجھیے۔ یہ جو ہوتا ہے نا گناہ اور غلطی، یہ اس کی اس حدیث میں بات ہو رہی ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہی نہیں ہے کہ ابو بکر گناہ کرے یا غلطی کرے۔ فرمایا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے فرمایا یہ ہمارے حبیب کا یار ہے تو ہم اسے اچھا کردار عطا کریں گے۔ زمانے والے یاد رکھیں گے کہ ابو بکر صدیق کو اللہ نے کیسا کردار عطا فرمایا۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ کوئی نہیں آ رہی؟ عزیزان گرامی قدر، اب یہ تھی آیت طیبہ، یہ اس کا پس منظر کہ آپ نے جب حضرت بلال کو خریدا تو پھر آپ پر یہ اعتراض ہوا۔ لیکن رکیے، یہاں پر اور بھی بڑی باتیں ہیں بھائی جان۔ امیہ بن خلف تھا نا، وہ مالک تھا اس وقت، یہ رئیس المنافقین ہے، منافقوں کے ٹولے کا سردار تھا یہ، ٹھیک ہے۔ یہ حضرت بلال حبشی پر بڑا ظلم کیا کرتا تھا۔ حضرت صدیق اکبر کئی دنوں سے نا اس موقع کی تلاش میں تھے کہ کسی طرح میں نا بلال کو آزاد کرواؤں، موقع کی تلاش میں۔ آپ ایک دن گئے اور کہا کہ یار اس کو کیوں تکلیف دیتے ہو؟ میں نے کہا یار جو میں کہتا ہوں مانتا ہی نہیں۔ میں نے کہا اگر وہ نہیں مانتا تو تو عقل کر، اگر اسے نہیں سمجھ آ رہی تو تو سمجھ جا۔ اب حضرت ابو بکر تو سمجھتے تھے کہ مسئلہ کیا ہے۔ آپ دوسرے دن پھر گئے تو پھر سزا دے رہے ہیں، کیوں سزا دیتا ہے؟ حیا کر یار، جی سے سمجھ نہیں آتا، اسے نہیں آتی تو تو عقل کر۔ تیسرے دن پھر آپ کہتے ہو سزا دے رہا تھا، ہم نے کہا تو حیا کر۔ اس نے کہا یار تجھے اتنا اچھا لگتا ہے تو خرید لے۔ حضرت ابو بکر صدیق وہیں کھڑے ہو گئے، فرمایا یہی تو تیرے منہ سے نکلوانا تھا، یہی تو تیرے منہ سے نکلوانا تھا، اور میں ایسے ہی کئی دنوں سے تیرے پیچھے تھا، اب منہ سے نکالا ہے تو اب چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، میں بھی صدیق ہوں۔ اور فرمائیے تھا اب آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کہا تو بھیج، اگر کہتا خریدنا تو میں خریدنے کے لیے تیار ہوں، بتا کیا لے گا اس کا؟ اس نے کہا نہیں میں 10 درہم لوں گا یا دینار، جو بھی چلتے تھے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں دیتا ہوں، بلال مجھے دے دے۔ اس نے کہا ہے تو خریدنے کے لیے تیار ہو گیا؟ تو کہا بالکل، تم نے کہا ہے تو اب میرے ساتھ تیرا سودا ہو رہا ہے، کر سودا۔ اس نے کہا نہیں میں نے تو 100 میں دینا۔ تو فرمایا مجھے یہ بھی منظور ہے، 100 پکڑ بلال دے۔ اگر سمجھ آئے تو آپ بول سکتے ورنہ غلط نہیں ہے۔ اس نے کہا باقی خریدے گا؟ کہا خریدوں گا۔ کہا پھر میں آپ سے سونا چاندی بھی لوں گا، 3200 کی ہے، 2000 کی ہے، بعد میں 12 کی ہے، 9 8 کی ہے، جتنا بھی ہے یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے سب کچھ، سونا اور چاندی۔ آپ نے فرمایا وہ بھی دیتا ہوں، پیسے بھی دیتا ہوں، بلال دے، سودا کر میرے ساتھ۔ اب یہ اس نے کہا واقعی یار تو یہ سب دینے کے لیے تیار ہے؟ کہا بالکل تیار ہوں۔ اس نے کہا پھر تمہارے غلام ہے نسطاس، اس کے آگے بہت سارے غلام ہیں، وہ ایسا تکڑا غلام ہے، کہہ رہا ابو بکر اگر آپ مجھے وہ بھی دے دینا تو پھر میں بلال دیتا ہوں۔ فرمایا پیسے بھی دیتا ہوں، سونا بھی دیتا ہوں، چاندی بھی دیتا ہوں، نسطاس بھی دیتا ہوں، پر بلال دے، آج چھوڑ کے نہیں جاؤں گا۔ اتنے مہنگے داموں آپ خرید رہے ہیں۔ اچھا یہ جب 10 سے 100 100 سے سونا چاندی او کیے اور بعد میں نصاب تک بات پہنچی نا، تو ظاہر سی بات ہے بات ہوتے ہوتے کوئی 10 15 20 منٹ آدھا گھنٹہ تو لگتا ہی ہے، اور بندے آ گئے۔ انہوں نے کہا کیا مطلب، کیا مسئلہ چل رہا ہے؟ وہ حضرت صدیق اکبر کہتے میں بلال کو خرید رہا ہوں اور یہ نا اب ریٹ بڑھا رہا ہے، اب یہ اپنی بات پہ کھڑے نہیں ہوتا۔ منافق کہاں کھڑا ہو، منافق اپنی بات پہ کھڑے نہیں ہوتا۔ تو سب نے چھڑکا، انہوں نے کہا حیا کر، جلدی کر، صدیق اکبر کو بیچ، اگر اس نے اتنا دے دیا تو دے دے۔
توجہ سارے حضرات، آپ سیانے بھی ہیں، آپ پڑھے لکھے بھی ہیں، میں طالب علم بندہ ہوں، لیکن اگر بات میں وزن ہو تو آپ کو پھر بولنا چاہیے. پہلے بات سمجھیے گا. آپ نے غلام بھی دیا، سونا چاندی پیسے سب کو دے دیا، اور آپ نے حضرت بلال حبشی کو خرید لیا. جب خریدا تو امیہ بن خلف نے مسکرانا شروع کر دیا. اب مسکرانا بھی لفظ چھوٹا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ اس کے لیے لفظ عزت کا بولنا ہی نہیں چاہیے. اس نے نا دانت نکالنا شروع کر دیے مسخروں کی طرح. تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا تجھے کیا ہوا ہے کہ دانت نکال رہا ہے؟ اس نے جو جواب دیا سنا، کہنے لگا ابوبکر میں سمجھتا تھا کہ تو بڑا سیانا بندہ ہے، بڑا زیرک بندہ ہے، اور تجھے بڑی پہچان ہے ہر چیز کی، لیکن مجھے تو آج پتہ لگا تمہیں تو سودا کرنے نہیں آتا. تو آپ نے کہا کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا یہ وہ بلال ہے جس کا میری نظر میں ایک کوڑی بھی ریٹ نہیں تھا، اور تم نے اتنا پیسہ اس کے لیے دے دیا، سونا چاندی غلام اور پھر خریدا ہے. آج تو تجھے بڑا خسارہ ہو گیا ہے. میں تو یہ سوچ میں پڑ گیا. اب جملے کا وزن محسوس کرنا. آپ اٹھے اور حضرت بلال حبشی کا ہاتھ تھاما. آپ نے کہا اوے امیہ سن لے، تو تو کہتا ہے مجھے خسارہ ہوا ہے، میں نے زندگی میں بڑے بڑے سودے کیے ہیں، پر جیسے تجھے لوٹا ہے میں نے آج تک کسی کو لوٹا ہی نہیں. تجھے کیا پتا میں تجھ سے کیا چیز لے کے جا رہا ہوں؟ میں نے جیسے تجھے لوٹا ہے تجھے تو پتہ ہی کوئی نہیں، تو ہے جو منافق. سمجھ آ رہی ہے حضرات کے کوئی نہیں آ رہی آپ کو؟ اچھا وہ کہنے لگا یہ کیا بات ہوئی؟ تو حضرت صدیق اکبر آپ کھڑے تھے، اور اس وقت ظاہر سی بات ہے سودا پکا تھا، کر بھی وہ کچھ نہیں سکتا تھا. آپ نے کہا یہ بتا بلال کا تیری نظر میں اتنا ریٹ کیوں نہیں تھا؟ یہ بتا. اب آپ نے سوال کیا. اس نے کہا یہ تو غبی ہے. غبی کہتے ہیں کون سے ان کو جس کو بار بار بات کہی جائے یہ مانتا ہی نہیں. تو کہا یہ تو مانتا ہی نہیں تھا، میں جو کہتا تھا میں نے اس کو کہا یہ کام نہ کر، وہ کہتا تھا اللہ اور اس کے رسول کا نام نہ لے، وہ بار بار لیتا ہے، تکلیف ہے. کہا اس کو تو سمجھ نہیں آتی، اس کا تو ریٹ میری نظر میں ہے ہی نہیں. صدیق اکبر مسکرائے اور حضرت بلال کا ہاتھ پکڑ کر اس مجلس میں نکلتے نکلتے پتہ کیا کہا؟ فرمایا ہو جاہلا، جو تمہیں عیب نظر آ رہا ہے نا، اسی خوبی کے میں پیسے دے کے جا رہا ہوں. سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی ہے؟ جو تمہیں عیب نظر آ رہا ہے کہ اس کو میں کہتا تھا یہ میری بات مانتے نہیں تھے اور بار بار اللہ رسول کا نام لیتے تھے، اور اسی اللہ رسول کے نام لینے پر تو میں لے کے جا رہا ہوں. تمہیں کیا پتا کہ یہی تو اس کی خوبی ہے جس کی وجہ سے میں خرید کے جا رہا ہوں. سمجھ آئیے حضرات کے کوئی نہیں آئی ہے؟ لو جی نبی پاک علیہ السلام اب آگے آگے ابھی تو داستان محبت شروع ہوئی ہے بھائی جان. لو جی یہ امیہ بن خلف اس کی خاطر خواہ کلاس حضرت صدیق اکبر کے دو جملوں نے اس کا میرا حر کر کے رکھ دیا کہ میں نے جیسے تجھے لوٹا ہے آج تک کسی کو نہیں لوٹا، اور جو تجھے عیب نظر آتا ہے اور میں اسی کے پیسے دے کے جا رہا ہوں. اب جب حضرت بلال حبشی کو خریدا سب کچھ ہو گیا، نبی پاک کی بارگاہ میں لے کے آ گئے. اب یہ جو بات سنا رہا ہوں یہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ آپ نے مثنی شریف کے اندر لکھا ہے، اور آپ صوفیاء کے ماننے والے ہیں ذرا غور سے سنیے گا. سمجھ آ رہی ہے؟ ابھی بھی کہیں چپ شاہ بن کے بیٹھے ہیں. بالکل بھائی فرشتہ قلم کھول کے بیٹھا لکھنے کے لیے سبحان اللہ کا ثواب ہوتا ہوں بولتے ہی ہیں. اللہ کے بندے بولتے تو رہو نا. میں نے تو آپ کا قبرستان نہیں دیکھا، میں تو زندہ لوگوں میں تقریر کرنے جا کے بیٹھو. خدا کے بندو آپ ذرا بات سنیے اور سمجھیے. یہ آپ کے ٹیسٹ کے لیے میں آپ کو ریفریش کرتا رہوں گا. اب آئیے ذرا لو جی نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں پہنچ گئے اور حضرت ابوبکر صدیق نے کہا حضور آج میں نے بلال کو خرید کر آزاد کر دیا ہے، اور یہ آپ کا تھا اور آپ کی بارگاہ میں ہی پیش کر دیا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے دیکھا آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، اس بلال کو سینے سے لگایا، بڑی محبت فرمائی. لیکن وہاں پر نا صدیق اکبر سے ایک بات کہی. یار سیانے بندے بیٹھے ہو ذرا میری بات کو غور سے سننا بھائی جان. بات باتیں ہوتی ہیں جو کتابوں میں نہیں ہوتی، وہ سینہ بسینہ بزرگوں کے فیض سے ملتی ہیں. اب یہ سنیں، یہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے. وہ کہتے ہیں نبی پاک نے فرمایا ابوبکر جب خریدنے گئے تھے تو مجھے بھی بتا کے جاتے، کچھ نہ کچھ پیسے میرے بھی تو اپنے پیسوں میں ملا لیتا، بلال کو خریدنے میں ہم شریک ہو جاتے. ابھی نہیں سمجھ نہیں آئی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. تو یار جب خریدنے گیا تھا تو میرے پیسے لے لیتا، میں
بھی بلال کو خریدنے میں تیرا شریک ہو جاتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رونے لگ پڑے، کہنے لگے آقا یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں کہ میں آپ کو شریک بنا لیتا؟ پہلی بات یہ ہے حل انا وما لی الا لک یا رسول اللہ، کیا میں اور میرا مال آپ کا نہیں ہے؟ میں بھی آپ کا ہوں، میرا مال بھی آپ کا ہے۔ اگر میں نے کبھی یہ کہا ہے کہ یہ میرا ہے تو پھر آپ بات کریں۔ تو جب صدیق بھی آپ کا ہے، صدیق کا مال بھی آپ کا ہے، تو پھر سمجھے حضور آپ نے خریدا ہے، آپ نے خریدا ہے۔ میں تو صرف سودا کرنے گیا تھا اور آپ کی بارگاہ میں سے پیش کرنے آیا ہوں۔ یہ ہے مقام صدیق۔ اور دوسری بات سنیے گا، اب ہوا کیا؟ حضرت صدیق اکبر نے جو اگلی بات کہی، ہائے ہائے ہائے، لطف آ جائے گا آپ کو اگر دل کے کانوں سے سنو گے۔ ان کانوں سے سنتے رہتے ہو، ان کانوں کا فائدہ بھی ہے کہ ڈبل کام ہوتا ہے، جلدی بات پہنچتی ہے، لیکن بندہ کبھی ادھر سے سن ادھر سے نکالتا ہے، کبھی ادھر سے سن کے ادھر سے نکالتا ہے۔ اور جو یہ کان ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ تو اب ان کانوں سے ذرا سننا اگلی بات۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے نا ایک جملہ بولا، آپ نے فرمایا حضور ہم آپ کو شریک نہیں سمجھتے، ہم آپ کو شریک نہیں سمجھتے۔ فرمایا کیا سمجھتے ہو؟ فرمایا حضور ہم حبیب سمجھتے۔ غور سے سنیے گا، کہا شریک کیوں نہیں سمجھتے؟ مولانا روم کی بولی میں سنا رہا ہوں، اور اسی کا ترجمہ میرے سیدی و سندی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان نے فرمایا تھا، وہ بھی کرتا ہوں۔ فرمایا ہم شریک نہیں سمجھتے، کیوں؟ فرمایا شریک ہوتا ہے پارٹنر، شریک ہوتا ہے آدھے کا مالک۔ ہم آپ کو پارٹنر اور آدھے کا مالک نہیں سمجھتے، ہم حبیب سمجھتے ہیں۔ جو حبیب ہوتا ہے وہ کل کا مالک ہوتا ہے۔ یہی اعلیٰ حضرت نے فرمایا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا۔ بات سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہیں آئی ہے؟ یہ سیدی اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا، اور یہ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے حضور ہم آپ کو شریک نہیں سمجھتے، شریک آدھے کا مالک ہوتا ہے، آپ حبیب ہیں، حبیب کل کا مالک ہوتا ہے، اور میں اور میرا مال ہر چیز ہی آپ کا ہے۔ یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ ہے حضرت بلال حبشی، اور یہ ہے صدیق اکبر، اور یہ ہے داستان محبت۔ لیکن رکو، نبی پاک علیہ السلام نے اس نیکی کو ساری زندگی یاد کر کے حضرت ابو بکر کو دعائیں دی ہیں، ساری زندگی۔ آپ ترمذی شریف اٹھائیں، صحیح السند صحیح المتن حدیث ہے، اور اس کو روایت کرنے والے حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا مشکل کشا داماد مصطفیٰ زوج زہرا تاجدار حلقہ مراد الکفا حسنین کریمین طیبین طاہرین نیرین منیرین سراجین شمسین قمرین سعدین افضلین اکملین۔ صدقے جانا جڑے اجے چوک بیٹھے ہو، اللہ کر کے گھر جاؤ پڑھنا کوئی بھی نہ بولے، بولو تے صحیح نہ یار، کیا گنڈو جیسے جناب حرکت کر کے بیٹھ کے بولا سبحان اللہ میرا پیار کے ساتھ۔ یہ بات ہو رہی ہے میرے مانگتوں کی، اللہ کے بندو جانو تو صحیح نہ، ہم اس بات کو سمجھیے۔ حضرت مولا مرتضیٰ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، اور یہ حضرات علماء تو اس بات کو مجھے دعا دیں گے، لیکن عوام کے لیے ایک سبق بھی ہے۔ یہ وہ حدیث ہے جس میں 4 یاروں کا ذکر ہے، اکٹھا ذکر ہے، اسی ترتیب کے ساتھ ذکر ہے جس ترتیب کو اہل سنت بیان کرتے ہیں، چونکہ ہماری کوئی ترتیب بھی نہ قرآن سے باہر ہے نہ حدیث سے باہر ہے۔ اور وہ لوگ بھی کان کھڑے کریں یا ان کا کوئی نمائندہ بیٹھا ہے معذرت کے ساتھ، 4 یاروں کا ذکر کہاں ہے؟ میں نے کہا پتر تکڑا ہو، یہاں ہے۔ اور میں تمہیں پہلے حدیث سنا دیتا ہوں، میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا لا یجتمع حب هؤلاء الاربعة الا قلب مؤمن۔ اب ترجمہ میں اپنے لہجے میں کرنے لگا ہوں، دائیں بائیں چہرے بھی پہچاننے ہیں۔ فرمایا 4 یاروں کا پیار ہمیشہ مومن کے دل میں آتا ہے، بے ایمان کے دل میں آتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ لطف بھی آ رہا ہے؟ جب بولتے رہے میں پانی خود ہی دے دوں گا، آپ سبحان اللہ فرمانے والے بنے، فرنٹ سیٹوں والے پر آپ کا زیادہ حق بنتا ہے، ڈرائیور کے ساتھ والے سوئیں گے تو گاڑی کہاں چلے گی؟ جاگیے حضرات جاگیے۔ اور جو میں
सुनिएगा। और बात कहते नहीं 4 यारों का, जब हम कहते हैं ना हक के 4 यार तो बाकियों का इनकार होता है। कहा बड़ा जाहिल किस्म का बंदा है, कैसा उल्लू किस्म का तेरा ध्यान है। जब पैंतन पाक कहते हो तो क्या बाकी सब का इनकार हो जाता है? पैंतन पाक है तो बाकी पाक नहीं है? अरे नहीं, बाकी भी पाक है, लेकिन इनकी शान ज्यादा है। मैंने कहा जाहिल, इब्ने जाहिल, यही तो तुम्हें बता रहे हैं। जब पैंतन पाक कहा जाए तो बाकी की पाकी में कोई फर्क नहीं आता, सिर्फ इनकी फजीलत ज्यादा है, हदीसों में इकट्ठा जिक्र है, इसलिए पैंतन पाक के नारे लगते हैं। इसी तरह जब हक 4 यार कहा जाए तो 4 यारों का इकट्ठा जिक्र है, शाने ज्यादा है। ये कहने से बाकियों का इनकार नहीं होता, सिर्फ 4 यारों का इजहार होता है। अगर पैंतन पाक कहने में बाकियों का कोई मसला नहीं है तो 4 यार कहने से भी बाकियों को कोई मसला नहीं। अच्छा, मैंने कहा यहाँ भी मुनाफिकत चेक करने के लिए तो हमारे पास बड़े आले हैं ना। अल्लाह सलामती अता फरमाए मेरे शेख कामिल, मेरे मुर्शिद कामिल हजरत अत्तार पीर मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी महबूबुल उलमा वस्सुलहा। समझ आ रही है? आशिक़े गौस और रज़ा, समझ आई है? अमीर आले सुन्नत ने एक नारा दिया है, हर सहाबी नबी। हमारे सुन्नी कहलवाने वाले कई 2 नंबर पीरों को इसकी भी तकलीफ है, कहने नहीं ये नहीं कहना चाहिए। तो मैंने कहा तुम तो कहते हो हक 4 यार का नारा लगाओ हक सब यार, यही कहते हो ना, हक 4 यार ना कहो बाकियों का इनकार ना हो जाए, हक सब यार कहो ताकि सभी आ जाए। तो मैंने कहा जब हक सब यार का तर्जुमा हमने ये किया हर सहाबी नबी जन्नती जन्नत, फिर भी तुम्हें तकलीफ हुई है। तुम्हें 4 वाला भी पसंद नहीं, सब वाला भी पसंद नहीं, चूंकि तुम आधे राफी हो, आधे सारजी हो, आधे तितर हो, आधे बटेर हो, और हम हैं अहमद रजा वाले। दूसरा बीच में ना घुसा करे। वैसे पता नहीं अहले सुन्नत में इत्तेहाद होना है या नहीं होना, नारों में तो कर लो ना यार। बोलो बोलो बोलो, कह रहे मजा नहीं आ रहा। गली गली नगर नगर, मर्दों की तरह बोलो, मर्द बनो मर्द। गली गली नगर नगर, मर्दों की तरह बोलो यार, ये कौन सी बात हुई? बैठे झगड़े होके बैठो जरा, मैंने आपको कहा था मर्द बने। भाईजान सीधी सी बात है, आप दलेर बंदे को सुनेंगे तो दलेर बनेंगे, कमजोर को सुनेंगे कमजोर बनेंगे। अब हमारे बादशाहों में गौसे आजम जैसा बंदा हो और अहमद रजा जैसा बंदा हो और फिर हम दलेर ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता है ना। ओ भाई मोबाइल ये मैं इधर मेरे यार देख पुत्र, मैं तेरे मोबाइल तो कीमती हां, दोबारा मोबाइल में कोई ना घुसे, मैं वरना मैं यहाँ रख लूंगा तो वापस भी नहीं दूंगा। इतना मोबाइल प्यारा हो गया है, खुदा ने दो। नाराज तो नहीं हुए? दोबारा ये हरकत नहीं करनी, मैं बता रहा हूँ। तवज्जो फरमाइए हजरात, जितने आप तशरीफ फरमा हैं। अब जो मैं बात समझा रहा हूँ, तवज्जो है, समझ आ गई आप? मेरे अजीज मेरे भाई, एक हदीस है, तशरीफ रखिए अपनी जगह पर, एक हदीस है, रिवायत करने वाले हजरत मौला अली हैं, 4 यारों का जिक्र है, इकट्ठा है और उसी तरतीब के साथ है जो तरतीब मुस्तफा ने अता फरमाई है और आज तक अहले सुन्नत उस पर कायम है। और सुनिए क्या है, इधर देखना। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपने दुआए हाथ मुबारक यदुल्ला वाले नूरानी दुआ के लिए उठाए। हजरत मौला अली इस हदीस के रावी हैं। दुआ करते हुए हुजूर अकेले थे और सुनने वाले सिर्फ मौला अली थे। सबके जाऊं मौला अली के, कोई बात नहीं छुपाई और सारी उम्मत को बताई है कि नबी जो दुआएं करते थे। अब अली वाला होता ही वो है जो अली की बातों को मानता भी है। समझ आ रही है? अब हजरत मौला अली फरमाते
میرے نبی نے ہاتھ اٹھایا اور سب سے پہلے کہا رحم اللہ ابا بکر، یا اللہ ابو بکر پہ رحمت فرما۔ کس وجہ سے؟ 3 نیکیاں ابو بکر کی۔ پہلی زوجنی ابنتہ، اس لیے کہ ابو بکر صدیق نے اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کیا تھا۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اس کا مطلب ہے بندہ اپنے شادی سے، گھر والی سے مطمئن ہو تو پھر ہی اس کے ماں باپ کو دعائیں دیتا ہے۔ نبی پاک اگر دعا دے رہے ہیں، پتہ چلا اماں عائشہ پاک نے نبی پاک کے ساتھ ایسی زندگی گزاری ہے جس پر نبی اس کے ماں باپ کو بھی دعائیں دے رہے ہیں۔ کسی بندے کو یہ حق نہیں حاصل کہ کلمہ پڑھ کے وہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ کے خلاف زبان کھولے۔ ہاں کافر ہو کے کھولے تو الگ بات ہے، وہ ہے جو کافر، مسلمان نہیں بول سکتا، اس لیے کہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ سمیت جتنی حضور کی بیویاں ہیں یہ ایمان والوں کی مائیں ہیں، اور اپنی ماں کے خلاف کوئی حرام زادہ بھونک سکتا ہے، حلال زادہ نہیں بھونک سکتا۔ اس لیے جو اماں عائشہ کے خلاف بات کرے میں لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں، وہ حلال زادہ نہیں ہے، حلال زادہ نہیں ہے، لکھ لو میری بات۔ اور میں اگلی بات بھی بتاؤں، حضرت اماں عائشہ صدیقہ یہ وہ عظیم ہستی ہیں، توجہ، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ جب سے مجھے یہ پتا چلا ہے دنیا میں بھی تو میری بیوی ہے اور جنت میں بھی تو ہی میری بیوی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی نہیں ہے، لیکن ان کو خصوصیت کے ساتھ بیان کیا۔ فرمایا عائشہ جب سے مجھے اللہ نے یہ بتایا ہے کہ تو یہاں بھی میری بیوی ہے جنت میں بھی، فرمایا انہو لیحبن علی الموت، اب تو مجھ پر مرنا بھی آسان ہو گیا ہے کہ عائشہ یہاں بھی میری بیوی ہے اور وہاں بھی میری بیوی ہے۔ آپ کو کوئی نہیں پتا اس جملے کے اندر کتنی گہرائی ہے، نہیں پتا حضرت اماں عائشہ صدیقہ کا کیا مقام ہے۔ اور میرا جملہ سننا، حضرت عبداللہ بن زبیر کو پڑھیے، یہ اگر روایت میں نہ ہو جو چور کی سزا میری، اور اگر ہو تو ہر بندے کو یہ سوچنا پڑے گا کہ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ تشریف فرما تھی، آپ کے پاس حضرت عبداللہ بن زبیر آئے اور دیگر چند ایک صحابہ کرام آپ سے دین کے مسائل پوچھ رہے تھے، ان میں سے ایک بولا، توجہ رکھنا، اس نے کہا اماں جی مجھے پتا چلا ہے فلاں بندے وہ آپ کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، وہ آپ کے خلاف بولتے ہیں۔ میری ماں نے جو جواب دیا غور سے سننا، دائیں بائیں چہرے بھی چیک کرنا۔ فرمایا کوئی نہیں، ان کو بھونکنے دو۔ کیوں؟ فرمایا میں ایمان والوں کی ماں ہوں، میں کافروں کی تو ماں ہی نہیں ہوں۔ آپ اٹھا کے بولو سنی بولو، فرمایا میں ایمان والوں کی ماں ہوں، میں کافروں کی ماں نہیں ہوں۔ سکران ڈالو، دوبارہ پھر بولو، آپ کو لط ہونا چاہیے اللہ کے بندے، کتنی بڑی بات ہے۔ فرمایا میں ایمان والوں کی ماں ہوں، اسی لیے تو ایمان والے اپنی ماں کی شانیں بیان کرتے ہیں۔ اس بات کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ عزیزان گرامی قدر، اب آ جائیے، حضرت ابو بکر صدیق کے لیے دعا ہو رہی ہے، مولا علی بیان کرتے ہیں، اور پہلی دعا زوجنی ابنتہ، اور دوسری دعا وحملنی الی دار الہجرہ۔ فرمایا ابو بکر پر اللہ رحمت فرمائے، کیوں؟ فرمایا ہجرت کی رات مجھے اپنے کندھوں پر اٹھا کے نا، فرمایا غار تک جو لے گیا تھا وہ ابو بکر ہی تھا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور میں یہاں پر غامدی اور اس جیسے فطروں کو بھی جواب دینا چاہوں گا۔ پچھلے سال یہ غامدی، آپ علماء جانتے ہیں میں کس کو کہہ رہا ہوں، آپ عوام کو نہ بھی پتا ہو تو مسئلہ نہیں ہے۔ غامدی سے کسی بندے نے سوال کیا تو اس نے کہا کہ یہ جو غار والی باتیں ہیں صدیق اکبر گئے تھے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ افسانہ ہے۔ اور میں نے کہا تو بھی فتنہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، یہ قرآن میں غار کا لفظ موجود ہے اور غار میں جانے کے لیے حدیثیں موجود ہیں، صحیح السند حدیث میں حضور دعا دے رہے ہیں، اور تو یہ کہتا ہے کہ یہ افسانہ ہے۔ افسوس تیرے جیسے مسلمان کہلوانے پر، یہ قرآن کی نص شرعی ہے، نص قطعی ہے، اس کا انکار کرنے والا کبھی مسلمان رہ سکتا؟ یا توبہ کر کے علماء اہل سنت کے پاس توبہ کر اور اس کے بعد اپنے آپ کو مسلمان ڈکلیئر کر، ورنہ تجھے حق کی کوئی نہیں حاصل۔ تم جیسے فتنہ پرور لوگ جنہوں نے صحابہ کرام کی قربانیوں پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی ہے، اوے کافروں کے نمائندوں، تمہارا اسلام سے تعلق
ताल्लुक नहीं है, इस्लाम से ताल्लुक है तो इलियास कादरी का है, कांजुल उलमा अशरफ आसफ जलाली का है, बाबा जी खादिम हुसैन रिजवी का है, मुफ्ती मुनीबुर रहमान का है। तो क्या पता तुम कौन हो जाहिलो। इस वास्ते इसको अफसाना ना कह, यही तो बात है जिसने सिद्दीक़ अकबर का मकाम वाज़ेह फरमाया हुआ है। अब ये दूसरी बात, तवज्जो मेरी तरफ, तीसरी बात भी सुनिए। हजरत मौला अली फरमाते हैं, नबी पाक ने हाथ उठाए हुए और फिर दुआ कर रहे हैं, वअतक़ बिलालन मिन मालिही, फरमाया अबू बकर पर अल्लाह रहमत फरमाए कि इसने अपने माल से मेरे बिलाल को आजाद किया हुआ। समझ आ रही है हजरात, कोई नहीं आ रही? दोस्तानी गिरामी कद्र, इस वास्ते इन हकायत को समझो। मौला अली फरमाते हैं पहली दुआ, और यही दुआ कंटिन्यू जारी है। फिर फरमाया रहिमल्लाहु उमर, अल्लाह उमर पर रहमत फरमाए। तिरमिज़ी शरीफ है, पहला नंबर अबू बकर सिद्दीक का, दूसरा उमर का, यही तरतीब हमारी है। हदीस सुना रहा हूं और मौला अली रिवायत कर रहे हैं। अगली बात, अल्लाह उमर पर रहमत फरमाए। क्यों? फरमाया यकूलुल हक, जब भी बोलता है हक बोलता है उमर, जब भी बोलता है। आपको मैं एक और हदीस सुना रहा हूं, जरा गौर से सुनिएगा। फरमाया यकूलुल हक व इन कानल हक मुर्रा, फरमाया जब भी बोलता है हक बोलता है, अगरचे हक कड़वा होता है। बल्कि एक हदीस में यहां तक फरमाया इन्नल हक यंतिकु अला लिसान उमर, फरमाया जो हक है वो उमर की ज़बान पर है। मैं यहां पर भी एक आला हजरत की नौकरी पेश करना चाहता हूं, और वो ये है, आज तुम सुनते हो कई लोग ऐसे हैं जो हजरत अली के लिए ये रिवायत बयान करते हैं। वो कहते हैं हक अली के साथ है, अली हक के साथ है, जबकि ये रिवायत भी है, ठीक भी है, बयान भी करनी चाहिए, लेकिन यहाँ मुनाफिकत नहीं करनी चाहिए। मुनाफिकत ये है, अगर अली के लिए ये जुमले हैं कि हक अली के साथ है, अली हक के साथ है, तो उमर के लिए भी ये जुमला है कि हक उमर की ज़बान पर जारी रहता है। अगर उसे बयान करना है तो इसे भी बयान कर। ये है सुन्नियत, ये है सुन्नियत। तुम्हें एक का हक नजर आता है, दूसरे का हक नजर क्यों नहीं आता? और फिर अगली बात भी सुनाऊं आप अगर आपको अगर जाग रहे हैं तो। फरमाया उमर पर अल्लाह रहमत फरमाए, जब भी बोलता है हक बोलता है, इसकी जुबान पे हक जारी रहता है। तीसरे नंबर पे फरमाया अल्लाह ताला उस्मान पर राहिमल्लाहु उस्मान, अल्लाह उस्मान पे रहमत फरमाए। क्यों? फरमाया तस्तहजीहिल मलाइका, इसलिए कि फरिश्ते हजरत उस्मान का हया करते हैं। अगर फरिश्ते हया करते हैं तो बंदो हमें हया करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? लेकिन कई बंदे फिर हजरत उस्मान गनी पर ज़बान दराजियां करते हैं। समझ आ रही है? हजरत उस्मान गनी नबी के दोहरे दामाद है, दो बेटियां के बाद दीगरे उस्मान गनी के घर में हैं और कई मानने के लिए तैयार नहीं है। तो मैंने कहा तुमसे बड़ा बेहया कौन है? लेकिन आप कभी बोलने वाले बने, मैं आपको 3 घंटे तकरीर सुना के जाऊं, लेकिन ये जो मेरे कई दाएं बाएं बैठे बिल्कुल चुपचाप बस देख रहे हैं, ऐसे तकरीरें नहीं होती बच्चे। हम अगर जिगर पिघलाते हैं, किलो खून मेरा लगता है, आधा किलो तेरा भी लगेगा। लेकिन आप जब नहीं बोलेंगे तो मैं तो घंटे बाद आपकी जान छोड़ दूंगा, वरना आप जानते हैं हम अकीदे के मामले में कभी छोड़ते ही नहीं है। अल्लाह हमें ये तौफीक बख्शे और कबूल फरमाए। और आप गौर से सुनिए, हजरत उस्मान गनी और आखिर में ये मौला अली फरमाते, नबी पाक ने फरमाया रहिमल्लाहु अलिया, या अल्लाह अली पर भी रहमत फरमा। क्या याद आया? फरमाया अल्लाहुम्मा अद्रिल हक है सुदार, फरमाया अली पर रहमत इसलिए फरमा जिधर अली जाए उधर हक जाए, जिधर हक जाए उधर अली जाए। मैंने कहा रुको, अगर ये हदीस है, कहते अली हक है, जहां अली है वहां हक है। तो मैंने कहा 2.5 साल यही अली जब अबू बकर सिद्दीक के पीछे नमाजें पढ़ रहा था तो मानना पड़ेगा हक अबू बकर के साथ है। आप नीचे नहीं अच्छे लग रहे। यही अली जब 10 साल हजरत फारूक आजम के पीछे नमाजें पढ़ रहा था तो पता चला हक उमर के साथ है। यही जब उस्मान गनी के पीछे 12 साल या 13 साल पढ़ रहा था तो हक उस्मान के साथ है। अरे पता चला अली वाला है ही वो जो अली को भी मानता है और पहले 3 खलीफों को भी मानता है।
خرچہ نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ میں چاہتا ہوں کہ یہ مسجد کی دیوار بھی تمہاری گواہی دے. اس لیے زیادہ پرہیزگار بن کے نہ بیٹھیں. اتنا پرہیزگار بازار میں بنو، یہاں نہیں. تگڑے ہو کے بیٹھو، ذرا تگڑے ہو کے بیٹھو. مجھے تو آپ پسینہ آیا، تقریب تو اب شروع ہو گئی. لیکن آپ جو ڈھیلے بیٹھے ہیں، مجھے لگتا نہیں ہے کہ آج آپ 1.5 گھنٹہ سنیں گے. آپ پہلے ہی جان چھڑوائیں گے مجھ سے. سنیے سنیے، آپ ادھر دیکھو، حدیث ہے، روایت کرنے والے مولا علی. 4 یاروں کا ذکر ہے. پہلا نمبر ابو بکر صدیق پاک کا، دوسرا عمر کا، تیسرا عثمان کا، چوتھا علی کا. روایت کرنے والے علی. حدیث ایک ہے، 4 یاروں کا ذکر ہے. ترتیب سننے والی ہے، اور یہ ترتیب وہ ہے جو دین نبی نے ہے، سنائی علی نے ہے. اس ترتیب پر تو ہم ہیں، تو علی والے ہم ہیں. یہی بات اس عوام کو سمجھا رہا ہوں. عزیزان گرامی، قادر اس نیکی کو بھی میرے نبی یاد کر رہے ہیں کہ ابو بکر تم نے اپنے مال سے میرے بلال کو آزاد کیا. اور ادھر آئیے، ادھر آئیے. وہ بات آئی تھی حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی بات کرتے کرتے، اور یہ حدیث کہ ہجرت کی رات میرے ابو بکر صدیق میرے نبی کو کندھوں پہ اٹھا کے لے کے گئے تھے. ادھر آئے، ادھر اس پر بھی بات نہ کروں تو مجھے مزہ نہیں آئے گا. نبی پاک نے جس رات ہجرت کرنی تھی، توجہ، فرنٹ سیٹوں والوں کا زیادہ حق بنتا ہے، توجہ. آپ نے حضرت مولا علی کو بلایا، فرمایا میرے بستر پر آپ نے سونا ہے. فرمایا ٹھیک ہے میں سوتا ہوں. کرنا کیا ہے؟ فرمایا یہاں رکو، میں جا رہا ہوں. حضور کدھر جا رہے ہیں؟ فرمایا ہجرت کر کے. کون ساتھ ہے؟ فرمایا اللہ کا حکم ہے، ابو بکر ساتھ ہے. جملے کا لطف لو، اللہ کا حکم ہے، ابو بکر ہے. حضور میں یہاں کیا کروں گا؟ فرمایا بات یہ ہے، مکے والوں کی امانتیں میرے پاس ہیں اور یہ تم نے واپس کرنی ہیں. اگر ہم جیسا کوئی ہو، ہمیں کوئی تانگ کرے تو ہم اس کے سارے پیسے لے کے بھی دبئی بھاگ جاتے ہیں. ہم لاکھوں مہینوں. لیکن میرے نبی نے فرمایا میں نبی ہوں، نبی کے کردار پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. یار سبحان اللہ بنتی تھی. چلو، نبی کے کردار پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. اور ویسے ان کافروں کے ذہنی کمیونٹی کا آپ اندازہ لگائیں. قتل بھی اس نبی کو کرنے کے لیے تیار ہیں اور امانتیں بھی اسی کے پاس رکھی ہوئی ہیں. سوچیں، یہ بات میں نے چھوٹی نہیں کی. میرے بھائی، نبی پاک نے فرمایا علی تم نے میرے بستر پر بھی سونا ہے، اور دوسری بات یہ امانتیں بھی تم نے صبح واپس کرنی ہیں. حضرت مولا علی پاک کہنے حضور میں کروں گا، آپ کا حکم ہے. رونے لگ پڑے. علی کیا ہوا ہے؟ فرمایا حضور آپ ہجرت کر کے جا رہے ہیں، میرا کیا بنے گا؟ اب ہر جملے پر کہنے سے بات نہیں ہوتی، کچھ آپ خود بھی کریں. فرمایا میرا کیا بنے گا؟ فرمایا ادھر علی قریب آیا، رونا نہیں ہے. حضور میرا کیا بنے گا؟ فرمایا امانتیں لے کے تو مدینے آ جانا، تیری میری ملاقات وہاں ہو. یہی بات ہے. حضرت مولا علی شیر خدا سے کسی نے زندگی میں پوچھا حضرت یہ بتلائیں کوئی ایسی رات بھی آئی کہ جس میں آپ جم کے سوئے بے فکر ہو کے؟ فرمایا ہاں، ہجرت کی رات. اس نے کہا حضرت یہ تو بڑی ڈینجرس رات ہے، 20 کافر باہر کھڑے ہیں، 40 آنکھیں کھلی ہیں، تلواریں ہاتھ میں ہیں، قتل کرنے کے لیے ہیں، اور آپ اس بستر پر ہیں جس بستر پر وہ حملہ کرنے والے ہیں، تو آپ کیسے سو گئے؟ فرمایا یہ تمہیں نظر آ رہا ہے. مجھے جب نبی نے یہ کہا کہ تیری میری ملاقات مدینے ہوگی، مجھے یہ پتہ چل گیا کہ اب میں مر نہیں سکتا جب تک مدینے میں مصطفیٰ سے ملاقات ہے. تو فرمایا پھر ہم جم کر سوئے تھے. انڈرسٹینڈ؟ بات سمجھ آئی ہے؟ اب اگلی بات بھی سنیے. حضرت مولا مرتضیٰ بستر پہ آپ نے امانتیں دے دی، اور اگلا جملہ یہ صرف سنی بتا سکتا ہے، کسی اور کے بس کی بات نہیں ہے. نبی پاک آپ نے ساتھ لے کے گئے ابو بکر صدیق کو. چونکہ امانتیں تھی 2 قسم کی، ایک تھی مکے کی امانتیں، وہ علی کے سپرد کر دی. ایک تھی رب کی امانت، وہ ہے مصطفیٰ، وہ ابو بکر کے سپرد کر دی. ہن میں چاس آئی ہے، ہن میں مزہ آیا. کون کو سمجھ آئی ہے؟ جو اللہ کی امانت ہے وہ ابو بکر کے پاس ہے، جو مکے والوں کی امانتیں ہیں وہ علی کے پاس ہیں. میرے نبی کو پتا تھا مکے کی امانتوں کی حفاظت علی کرنا جانتا
रब की अमानत की हिफाजत अबू बकर करना जानता है। अभी भी कईयों ने हाथ नहीं उठाया, यार कुछ नहीं होता। रुको रुको, अगला जुमला भी सुनना। मैं आपको एक ऐसी बात बताऊं, आपको मजे को मजा आ जाए, कसम खुदा की। आज भी आप मक्के में चले जाएं, जहां से अमानतें मिलती हैं उस दरवाजे का नाम बाबे अली है। नहीं नहीं नहीं, बाबू गसूरी साहब, उसका नाम बाबे अली है। अमानतें आज भी अली को नबी दे के गए, कोई माई कलाल छीन नहीं सका है। अगर अमानतें चाहिए तो बाबे अली पे आ जाओ, लेकिन ये भी मत भूलना रब की अमानत अबू बकर के पास ही आज भी रोजे में अबू बकर के पास है। समझ आई है? कोई नहीं आई है? अगर ये आपको समझ आ गया, आपके मुस्कुराते चेहरों को अल्लाह सलामत रखे। इधर देखो, मैंने कहा एक और बात भी बता दूं। मैंने एक खाच समझते हैं? नहीं समझते। चवड़ समझते हैं? बेवकूफ। ठीक है, डिक्शनरी में लफ्ज बहुत है मेरे पास। मैंने पूरा दर्जा में किया है और फिजाने मदीना फैसलाबाद से किया, पूरा मैंने किया हुआ, टेंशन न लें आप। वो अलग बात है, अब सिर्फ तकरीरें करता हूँ। 3 साल मैंने तदरीस भी की है। हाँ, थोड़े मोड़े कानून मुझे आते हैं। तो मेरे पास लफ्ज है अल्लाह की रहमत से। अब जरा ये बात सुनिए और बड़े गौर के साथ सुनने वाली बात है। वो एक बेवकूफ का क्लिप मुझे किसी ने भेजा, बिल्कुल छोटी छोटी दाढ़ी, ऐसे लगता था जैसे कोई खोते रेड़े वाला उल्लू का पट्टा होता है जिसको बोलने की तमीज तक नहीं है। और पता क्या कह रहा था? देखो हिजरत की रात नबी ने बिस्तर अली को दे दिया, पूरा घर दे दिया, तो इसका मतलब ये है अली पहला खलीफा है। मैंने कहा बे जाहिल, जिसके पास नबी का बिस्तर है अगर वो पहला खलीफा है तो जिस अबू बकर के पास खुद नबी यार सुनिए वाले सुभान इसका जवाब तुम्हारे अब्बू जी देंगे। काम का जाहिल बनाते और सामने वाले क्या तो मैं पूछने वाला कोई नहीं है। आप भाग गए हैं अहमद रजा वाले। जाग के बैठो, जाग के फोन करवाओ अपना, तुम्हें पता चले सिद्दीक कौन है। देखो ना, जिसके पास नबी का बिस्तर है अगर वो पहला खलीफा बन गया तो जिसके पास खुद नबी है तो फिर अबू बकर को क्या कहोगे? कह रहा ये तो नहीं मुझे पता। तुम्हें क्या पता होता तो सुन्नी ना होता। अब अगला जुमला बताऊं आपको। चलो देखते हैं किसको समझ आइए। ये पता है नबी पाक ये बिस्तर क्यों नहीं लेके गए और हजरत अली को क्यों देके गए? फरमाया जब अल्लाह के रास्ते में निकलना हो तो बिस्तर कंधों पे उठा के नहीं जाना, घर रख के जाना है। सही है कि नहीं? आई है वो बिस्तर कंधों पे उठाने वाला। मेरे उस्ताद जी कहते थे जब बंदा नबी पाक का गुलाम बन जाए, पक्का बन जाए, सच्चा बन जाए, इधर देखो बिस्तर नीचे होता है, मौलाना साहब ऊपर होते हैं। और जब बंदा हुजूर का गुलाम न बने, मौलवी नीचे होता है, बिस्तर ऊपर कर जाता है। आंख वाला तेरे जौबन का तमाशा देखे, दीदाए कौर को क्या नजर आए वो क्या देखे। बात जो समझा रहा हूं जिसको समझ आ गई सुभान अल्लाह, नहीं आई तो डबल सुभान अल्लाह। क्या कर सकते हैं? अगर आप थके नहीं हैं और जाग रहे हैं तो अगली बात भी सुनाऊं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप गार में तशरीफ ले गए। कहां? बोलो। आप जब वहां पर जा रहे, इधर देखना भाई, उलमा को कभी पढ़ो दास्तान अल्लाह की कसम तुम्हें समझ आ जाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक साथ जा रहे हैं ना, रास्ते में मकाम आया, फरमाया हुजूर आप ना मेरे कंधों पे आ जाएं। यही वो नबी हैं जब फतह मक्का वाले दिन मक्का के बहुत ऊपर वाली जो सिर को गिराने थे तो हजरत अली ने कहा हुजूर आप मेरे कंधों पे आ जाएं तो आप ये गिराएं। फरमाया अली तू नबूवत का बोझ नहीं उठा सकता। ये वही नबी
मक्के में हैं, हैप्पी हैप्पी माहौल है, लेकिन फरमाया अली तू नहीं उठा सकता। इसका मतलब ये नहीं कि अली में कोई कमी है, वो नबी है जिसके लिए जो चाहे ऐलान कर छोड़ने की जरूरत ही नहीं है। ये वही नबी है, हिजरत की रात है, डेंजरस रात है, दुश्मनों का डर है। आज मेरे नबी ने ये नहीं कहा कि अबू बकर तू नहीं नबूवत के बोझ को उठा सकता, फरमाया हाँ अबू बकर बैठो मैं नाता। समझो अबू बकर क्या है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जब कंधों पे उठाया तो हजूर ने पूछा, अब ये कुछ बातें इश्क की दुनिया में आगे चल के करने वाले भी होती हैं, मुझे क्यों उठाया है? फरमाया या रसूल अल्लाह बात ये है, दुश्मन ढूंढेंगे और यहाँ बड़े बड़े खोजी हैं जो कदमों के निशानात ढूंढते आ जाते हैं, पहाड़ों पर पत्थरों पर भी ढूंढ लेते हैं। मैं नहीं चाहता कि कोई आप तक पहुंचे, क्योंकि मेरा नाम है सिद्दीक। जुमला सुनना, फरमाया मैं दुश्मन को कभी आप तक नहीं पहुंचने दूंगा, आशिक ही आ सकता है। जो आपने फरमाया मैं कंधों पे इसलिए उठा रहा हूं कि यहां पर जब आएंगे ना तो इस शशोपन में पड़ जाएंगे कि यहां तक दो बंदे थे, अब एक किधर गया, तो यहीं भटक जाएंगे। लो जी सुबह हुई, पता चला कि नबी पाक चले गए, सारे परेशान हैं, चले गए। वो सारे काफिर जो दरवाजे पर खड़े थे ना, वो एक बंदा गुजरा, उसका क्यों खड़े थे? क्या हुआ? वो क्या हुआ? अबे क्या हुआ है? उसने कहा, कहते हैं इनको आने दे, आज ऐसे अस्तगफिरुल्लाह हो जाएगा। तो बोलना नहीं, उसने कहा चले नहीं, ये नहीं आ सकता, देख लो। दरवाजा खटखटाया, चादर हटाई, मौला अली शरीफ ला, कौन है? हाँ मैं बात सुनो। अब आया क्या मसला? देखा तो एक से एक बढ़ के चौड़ दरवाजे पर खड़ी है। कहाँ है तुम्हारे नबी? मेरे अली के जुमले सुनना। फरमाया चले गए। कहाँ गए? फरमाया जहां जाना था। किसके साथ गए? फरमाया जिसने साथ जाना था। कब गए? फरमाया जब जाना था। मरते क्या ना करते यार, ये क्या हो गया? अब सारे लड़ने लग पड़े। तूने नहीं देखा? कहता नहीं। तूने नहीं देखा? नहीं। कह रहा यार मुझे नजर ही नहीं आया। हालांकि नबी पाक उनके सामने से गुजर के गए, किसी काफिर को नजर नहीं आए। नबी पाक गुजर के गए, किसी काफिर को नजर नहीं आए। नबी पाक गुजर के गए, किसी को भी नजर नहीं आए। वो सभी कहते हैं मुझे भी नहीं नजर आया, मुझे भी नहीं आया, मुझे भी नहीं आया। आज जब हम अंगूठे चूमते हैं ना तो बात कहते हैं यार हम तो इसलिए नहीं चूमते, हमें नजर नहीं आते। मैंने कहा जो तेरे बड़े खड़े थे ना नबी के दरवाजे पर, उन्हें भी नजर नहीं आए थे। तू तो बच्चा है। क्या बात है, क्या बात है। वो तेरे बड़ों को नजर नहीं आया, तू तो बच्चा है। थके तो नहीं हो? अंगूठे क्यों चूमते और हम कैसे दलील देते हैं? हजरत इब्राहिम आदम अलैहिस्सलाम ने जब देखा था तो यहाँ पर क्या बात, उन्हें शहादत की उंगली ऐसे भी हम चूमते हैं, तो यहाँ नूरे मुस्तफा नजर आया था तो उन्होंने चूमा था। तो बात सुनियों के अलावा जाहिल किस्म के मौलवी मलवाने को पता क्या कहते हैं? उन्हें तो नजर आया था तो तब चूमते थे, हमें जब नजर नहीं आता तो हम क्यों चूमे? तो मैंने कहा फिर जब मक्के हाथ करने के लिए जाते हो, शैतान को कंकरियां मारने जाते हो और सारे कंकरियां मार रहे हो, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इस्माइल को तो नजर आए थे, उन्होंने तो इसलिए मारी थी, तुम्हें तो नजर नहीं आते, किस अब्बे को मारते हो? कहते नहीं हमें नजर नहीं आता, लेकिन हम इब्राहिम की सुन्नत को अदा करते हैं। और जाहिलो शैतान की खातिर इस सुन्नत को
सारे बोलो सारे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। क्यों भाई को स्वाद आया कि कोई नहीं आया? अगर आप थके नहीं हैं तो बात आगे शुरू हो सकती है। हजरत अबू बकर सिद्दीक इधर देखो, फरमाया हुजूर यहाँ तक बंदे पहुंचेंगे, आगे हम नहीं आने देंगे, क्योंकि काफिर को तो मैं आप तक पहुंचने दूंगा ही नहीं। जो अबू बकर सिद्दीक को छोड़ते हैं फिर नबी तक पहुंच भी तो नहीं ना सकते, अल्लाह की कसम नहीं पहुंच सकते। लेकिन यहाँ नुक्ता सुनिएगा, सुबह हुई, हलचल पैदा हुई, कभी चले गए, पता नहीं हमें नजर ही नहीं है। मैंने कहा आना भी नहीं था। अबू जहल को महबूब दिखाए नहीं जाते। अबू जहल आ गया, सारे इंटरनेशनल कमीने इकट्ठे हो गए, परेशान हो गए, जा रही है, सारे मुतमइन बेगैरत इकट्ठे हो गए, ढूंढो भाई। लो जी, उनको पता था साथ अबू बकर ही होगा, पता था। आप तलाश करते करते यहां तक आए हैं, इकट्ठे हैं, यहां से आगे बंदा है कि दूसरा तलाश करो। अबू जहल एक बोला, इधर देखना, इस जुमले का लुत्फ भी पता नहीं कौन लेगा या कौन नहीं लेगा, हालांकि काफिर के जुमले में लुत्फ होता नहीं है, लेकिन ये शान अबू बकर पर है, मजा आना चाहिए। अबू जहल कहता है दाएं बाएं ना ढूंढो, ये जो 2 कदम हो गए ना, पहले 4 थे अब 2 हो गए, इन्हीं पर आगे चलो। उन्होंने कहा फिर दूसरा किधर है? उन्होंने कहा तुम्हें क्या पता, पहले 2 थे अब 1 हो गए। उन्होंने कहा क्या मतलब? उन्होंने कहा जो अबू बकर तुम्हें वहां नहीं देखने देता तो यहां कैसे मिलने देगा? उन्होंने कहा अच्छा, उसी को आगे लेके चले, चलते 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 वो गार के दहाने पर पहुंच गए। लेकिन उससे पहले की दास्तान भी सुनिएगा जरा, तवज्जो है। वहां पर पहुंचे, नबी पाक अलैहिस्सलाम, हुजूर आप यहां तशरीफ रखें। नबी पाक बैठ के फरमाया मैं गार साफ कर लूं। गार साफ की अच्छी तरह साफ कर, हुजूर आप तशरीफ लाइए। यहाँ तमाम सूफिया ने एक नुक्ता लिखा है, अगर आप जाग रहे हुए तो आपको मिनट में समझ आ जाएगा। फरमाया जो बंदा ये चाहता है मेरे दिल में नबी आ जाए, उसको चाहिए कि ये गार वाला वाकया सामने रखे। हजरत अबू बकर सिद्दीक अंदर गए, गार को सुथरा किया, फिर नबी आए। फरमाया उस गार में नबी तब तक नहीं गए जब तक पहले अबू बकर नहीं किया, उस गार को साफ नहीं किया। अगर तू चाहता है मेरे दिल में नबी आ जाए, पहले अबू बकर को लेके आ, तेरा दिल सुथरा कर दे, मुस्तफा ही जाएंगे। पहले अबू बकर को लाओ, वो तुम्हारा दिल सुथरा करे, उसके बाद फरमाया फिर नबी आएंगे। ये सूफियाना नुक्ता है। नबी पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए, इधर देखें मेरी तरफ। फरमाया या रसूलल्लाह आप आराम फरमाए, थके हुए होंगे। क्या जुमला है! नबी पाक ने भी ये नहीं फरमाया, उठाया तो तुमने है मुझे और थक मैं गया हूं। पहुंचे नहीं ना, काश के आप पहुंचे। मैंने क्या कहा है? हुजूर ने ये नहीं फरमाया, उठाया तूने और थक मैं कैसे गया? थका तू होगा। फरमाया अच्छा आराम करूं? जी हाँ। कहाँ? फरमाया ये मेरी गोद है, इस गोद के अंदर आप साथ रखिए, आप सोएं। अब मैं जुमला देने लगा हूं, वो पीछे बिस्तर अली वाली बात भी याद रखनी है। गोद अबू बकर सिद्दीक की है, बिस्तर मुस्तफा का बन गया, मुस्तफा के बिस्तर पे अली है, अबू बकर के गोद वाले बिस्तर पे नबी है। अल्लाह की कसम है, ये हजरत अली की बड़ी अजीम शान है, बरकत है, फजीलत है, करामत है, शान है, इज्जत है, रिफत है। इसको बयान करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, नहीं सड़ना चाहिए। ये हजरत अली का एजाज है। लेकिन मुनाफिकों, मेरा सवाल ये है, अगर अली नबी के बिस्तर पे आ जाए ये तो बयान करते हो, लेकिन नबी खुद जिसकी गोद को बिस्तर बनाए और अबू बकर को तुम्हारे अब्बे ने बयान करना है। ख्याल है थक
थक गए हैं यार, फिर ऐसे तो नहीं ना आप और क्या दिखाएं मुझे, ऐसे नहीं बोलो। चुप नहीं करना, लुत्फ आया। लेकिन आ जाओ यहाँ एक और बात भी इशारा दे दूं आपको, अल्लाह करके किसी का अकीदा ठीक हो जाए। हजरत अली पाक को बिस्तर अता किया गया, नबी का, अल्लाह की कसम बहुत बड़ी शान है, क्या बात है, हुजूर का बिस्तर है। लोग जश्न मनाते हैं, हुजूर का बिस्तर मिल गया हजरत अली को। मैंने कहा यार ऐसा गंदा मुनाफिक मैंने पहली मर्तबा देखा है। नबी के बिस्तर पे अगर अली आए ये तो तुम्हें नजर आता है, और नबी के बिस्तर पर जब आयशा आती थी वो तुम्हें नजर क्यों? अल्लाह, मेरा हक बनता है ना मैं आपके सामने सारी बात खोलूं। हाय हाय हाय, अली की शान बयान कर, जो अम्मा आयशा को भौंकते हो। हालांकि हजरत अली को एक रात बिस्तर मिला और तब जब नबी नहीं थे, और अम्मा आयशा सारी जिंदगी और नबी भी थे। पक्के सुन्नी बनो, पक्के सुन्नी। ये नहीं कि रबीउल अव्वल में हमारे साथ और मुहर्रम में किसी और के साथ, शर्म करो। गैरतमंद सुन्नी बनो। और जितने रिज़वी और मिजाज उलमा हैं, और बिलखुसूस दावत इस्लामी मदीना 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 अहले सुन्नत का काम कर रही है। ये जो आपने लब्बैक या रसूलुल्लाह वाले, टीएलबी वाले, क्रेन वाले बेली मदीना मदीना काम कर रहे हैं। लगाओ नारा तो तुआडा कोई लब्बैक ना कर लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। जज़ाकल्लाह। ये भी हमारे हैं, वो भी हमारे हैं। इधर देखो, यहाँ पर मैं एक तरबियत कर दूं, कई छोटे दिमाग वाले मेंढक कोई इलियास कादरी पर भौंक रहे हैं और कोई बाबा जी खादर रिजवी पर। मेरी नजर में दोनों लंगती हैं। अपनी इस्लाह करो, अगर कोई यहाँ भी बैठा अपने आप को सेट कर। हर मैदान में हमारे बंदे होने चाहिए। तबलीग के मैदान में इलियास कादरी है, और कुफ्र की आंखों में आंखें डालने के लिए बाबा रिजवी है। वो भी मेरा है, ये भी मेरा है। खबरदार कोई किसी के खिलाफ बोला। गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जीलानी अल हसनी वल हुसैनी पीरे पीरा मीरे मीरा फर्दुल अफराद सैयदुल असियाद कुतुबुल अक़ताब मरजाउल औताद दाफिउल फसाद, मेरा पीर दस्तगीर वड्डा पीर, मेरा पीर, मेरा पीर दस्तगीर। जो भाई अल्लाह आपको बरकत दे, भाई अल्लाह आपको बरकत दे। माशाल्लाह रानीपुर की याद ताजा हो गई है। अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए। मेरे पीर गौसे आजम दस्तगीर के जमाने में दो हस्तियां थी, एक गौसे आजम थे और दूसरे सलाहुद्दीन अय्यूबी थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी
یہ کفر کے ساتھ جنگ کر رہے تھے اور غوث اعظم خانقاہ پہ بیٹھ کر لوگوں کی تبلیغ کر رہے تھے، گیارہویں کر رہے تھے اور لوگوں کی تربیت کر رہے تھے۔ کبھی صلاح الدین ایوبی نے غوث پاک کے خلاف کوئی جملہ نہیں بولا، اور نہ صلاح الدین کی فوج نے بولا ہے کہ ہم یہاں لڑ رہے ہیں، ہم میدان میں ہیں اور ہمارے اوپر یہ اتنا ظلم و ستم، تلواریں، لاٹھیاں، نیزے، سوٹے، ڈنڈے چل رہے ہیں، اور تم یہاں پر بغداد میں بیٹھ کر دو جناب گیارہویں کھا رہے ہو تو لنگر کھا رہے ہو تو تم نے کب باہر نکلنا ہے؟ نہیں، کوئی نہیں بولا۔ اور نہ ہی غوث اعظم نے کبھی کہا ہے، نہ ان کے کسی مرید متعلق نے کہ یار یہ پتہ نہیں کون ہے، ہر چوتھے دن کبھی ان سے لڑائی، کبھی ان سے لڑائی، کبھی ادھر احتجاج، کبھی ادھر احتجاج۔ نہیں، وہ ان کے خلاف نہیں، وہ ان کے خلاف نہیں۔ غوث اعظم تبلیغ کر کے بندوں کو تیار کرتے تھے اور صلاح الدین ان بندوں کو میدان عمل میں لا کے شہید کرواتا تھا اور اسلام کا جھنڈا بلند ہو جاتا تھا۔ اب سمجھ آ رہی ہے؟ الیاس قادری بندے تیار کر رہا ہے، بابا رضوی میدان عمل میں لے کے آ رہا ہے۔ نہ یہ ان کے خلاف بولے نہ وہ خلاف بولے، اگر کوئی بولے تو سمجھ لو سارے ہاں تو وڈی کھچ ہے، پاگل ہے، شمر ہے۔ کیوں پریشان ہو گئے؟ یہ کئی کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں، جب اسلامی والے نہیں نکلتے بابا جی ہر چل جناب احتجاج بہت کرتے تھے، اب زبان بند رکھا اپنی، دعوت اسلامی والے نہیں نکلتے۔ 200 ملکوں میں تیرے ابو جی نے کام کیا ہے۔ دیکھو الیاس قادری صاحب نے جامعات دیے، مدارس دیے، مساجد دیے، مراکز دیے، عالم دیے، مفتی دیے، مبلغ دیے، قاری دیے، مبلغات عطا فرمائی۔ اب مراکز بن گئے، ہسپتال بن گئے، سکول بن گئے، FGRF بن گیا، مدنی چینل بن گیا، اندرون ملک بیرون ملک چرچ خریدے جا رہے ہیں۔ لوگوں کو اخلاق انہوں نے سکھایا، احسان انہوں نے سکھایا کہ نبی پاک نے یوں فرمایا، یوں کرو، ہمدردی کا جذبہ یہ دے رہے ہیں، پاکستان کے لیے کام یہ کر رہے ہیں، عالم اسلام کے لیے کام یہ کر رہے ہیں، اندرون ملک تو اندرون ملک بیرون ملک بھی ان کو انعام مل رہے ہیں کہ یہ ہیں وہ لوگ جو اتنے منظم ہو کے دین مدین کی خدمت پوری دنیا میں کر رہے ہیں۔ اور رہ گئی تھی بات غازیوں کی، تو ممتاز قادری بھی دیا ہے۔ یہاں بھی آنکھیں کھول لیا کرو، تمہاری بھی آنکھیں بننے والی ہیں بچے۔ اس واسطے اپنے کسی بھی بزرگ کی محنت پر کبھی پانی مت ڈالنا، اپنا قد تو دے۔ کبھی محلے والے تجھے جانتے نہیں، گھر والے تجھے شناختی کارڈ کے بغیر روٹی نہیں ڈالتے، بہت دیتے اور باتیں کرتا ہے الیاس قادری کو، باتیں کرتا ہے بابا رضوی کو، باتیں کرتا ہے کنز العلماء کو۔ خبردار، یہ سارے ہمارے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ آپ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں، مجھے تو ابھی حضرت علامہ حسنین صاحب نام ہے نا، علامہ حسنین صاحب، یہ آپ کی سفارش انہوں نے فرمائی ہے اور اتنا لمبا سفر کر کے یہ ہمیں آپ کے پاس لے کے آئے ہیں اور دوبارہ انشاءاللہ ہمیں آگے لگا کے لے بھی جائیں گے۔ اللہ آپ کو برکت دے۔ یہ مجھے بتلا رہے ہیں نیشنل ہائی وے سکرانڈ شہر میں فیضان مدینہ زیر تعمیر ہے، یہ وہیں ہم نے جانا تھا۔ اصل میں وہ ایک تو بس اتنا زیادہ ہم مطلب میں نے کہا یار یہ کہیں لیٹ نہ ہو جائیں، میں وہ اسلامی بھائی جتنے ہیں میں ان سے بھی معذرت خواہ ہوں، میں اصل ہوں تھوڑا فوجی ذہن کا بندہ، جو میں ٹائم دے دوں نا میں پہنچ جاؤں۔ کئیوں کو فوجی اچھے نہیں لگتے لیکن مجھے لگتے ہیں، میں فوجی ذہن کا بندہ تو میں ٹائم پر پہنچتا ہوں۔ آج جو میں آدھا گھنٹہ لیٹ ہوا مجھے بڑی تکلیف ہوئی ہے، حالانکہ ہم اپنے حساب سے چلے تھے کہ ہم 10-15-20 منٹ آدھا گھنٹہ فیضان مدینہ بھی رکیں گے، پر پھر بھی مجھے آنا پڑا، میں ان سے معذرت خواہ ہوں۔ لیکن آپ فیضان مدینہ کے ساتھ تعاون فرما دیں گے تو سمجھ لو میرا مول بھی پورا ہو جائے گا۔ تعاون فرمائیں گے فیضان مدینہ کے ساتھ؟ جنہوں نے ہاتھ نہیں اٹھائے تم کیا کرو گے؟ سارے ضروری نہیں ہے کوئی 1,00,000 2,00,000 5,00,000 20,00,000 دے گا تو تبھی تعاون ہوتا ہے۔ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، ابو داؤد شریف، نسائی ابن ماجہ، پڑھے نا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی بندہ
चिड़िया के घोंसले के बराबर मस्जिद बना दे, अल्लाह ताला उसका घर जन्नत में बना दे। अब इसकी शरह में लिखा हुआ है चिड़िया का घोंसला तो इतना सारा होता है, फिजाने मदीना करिए माशाअल्लाह। ये अगर आ ही गया बंदा तो फिर बाकियों को भी मेरे साथ सलाम लेने में प्रॉब्लम तो नहीं होगा। अच्छा एक मिनट ऐसा करते हैं, कोई इस्लामी भाई यहाँ बैठे हैं? दूसरी इस्लामी भाई कोई नहीं? और आप भी उठे, इधर से उठे, इधर से ईमानदारी से पैसे जितने देते हैं इकट्ठे करके यहाँ ले आए। ये देखो 5 टन पाक का 500 आ गया, ये 5 के साथ पता नहीं ये क्या कुछ आ गया। अगर यार ये हिम्मत की है तो मेरा तो नहीं इरादा था कि मैं आपको कहूँ, लेकिन आप थोड़ा मेरा भरम रखो यार, ले आओ भाई, जज़ाकल्लाह माशाल्लाह। अच्छा आप ऐसे करें, इधर से इस्लामी भाई, इस्लामी उठो, अंदर चलो, आप बैठे, आप बैठे, ओए उधर बंदों की तरफ, अब बाबूजी बचा जल्दी दो, जल्दी करो शाबाश भाई। बंदा जो इकट्ठा करे ना उस बंदे का भी ध्यान रखना, वो कहीं खुद ही ना हो। दो इधर इस्लामी, बिल्कुल जल्दी कीजिए भाई, मुझे बड़े मुअज़्ज़ज़ शायरी नजर आ रहे। अच्छा यहाँ पर जितने भी आप नाथान या उलमा बैठे हैं, तो अगर आप भी मोहब्बत फरमाना चाहें तो सुभान अल्लाह। बाकी ये कि आप जितने अवाम नास के लोग हैं अगर आप देंगे तो ज्यादा खुशी होगी। चलो ये आ ही गया है तो चलो फायदा तो हो जाए ना, ठीक है। तशरीफ रखें, तशरीफ रखें। ये दीन के लिए इकट्ठा करना, ऐलान करना, इसमें बिल्कुल शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। ये खुद मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी सुन्नत है। जज़ाकल्लाह। बाप 5 टन पाक का 5000 आ गया। ये मेरा भाई 1000 रुपए देगा। अरे बाबा माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो कहा कि चिड़िया के घोंसले के बराबर कौन सी मस्जिद होती है? तो जो है चिड़िया के घोंसले के बराबर, इतना सारा तो घोंसला होता है। तो बोला क्या जवाब दिया? फरमाया अगर इतना सारी मस्जिद नहीं होती तो इतना सारा मस्जिद से ताउन तो हो ही सकता है। जरूरी नहीं है आपने लाख 2 लाख देना तो तभी ताउन है। अगर आपने हलाल माल से आधा रोड़ा भी दे दिया ना तो अल्लाह ताला तुम्हारा घर जन्नत में बना देगा। फरमाएंगे ताउन दावत इस्लामी के साथ है। दावत इस्लामी ने काम किया, मुतमिन है आप सारे हजरात, मुझे हाथ खड़ा करके बताएं। अल्लाह खैर सल्लल्लाहु। वो तो और रासी मौलवी हैं जिनको तकलीफ है। दावत इस्लामी जनाब वो तो महल बना लिए, फलाना बना लिया, पैसे खा गए। मैंने कहा तेरी दुकान बंद हुई, चीखें निकली ना? तेरी चीखें और भी निकल रही हैं बच्चे, अभी देख होता क्या बात है। सुभान अल्लाह। ये भाई निगरान कौन है हमारे यहाँ के? माशाअल्लाह, खड़े होकर ज़ियारत फरमाइए। ये भाई हमारे टाउन निगरान है, आप मेहरबानी करें इनके साथ भी ताबन। वो हमारे भाईजान जिन्होंने आज हमारी रोटी बनाई हुई है, खा के बजना है, छटनी नहीं पुत्र। हम आपका दिल नहीं तोड़ेंगे, पहले बता रहे हैं यार, खुश हो जाएगा बच्चा। आप उनसे, ये हमारे जो मुदर्रिसीन उलमा अगर यहाँ हैं तो इनको आप दें भाई, जब दें आप रसीद ले लें। दावत इस्लामी में चेक एंड बैलेंस है, वरना इतनी बड़ी तंजीम चल नहीं सकती। और ये भी मैं बता दूं, ये नहीं है कि ये सारे फरिश्ते हैं, कमियां कुताहियां रह जाती हैं भाईजान। तुम्हारे बच्चे भी तो घर की इतनी चीजें बेच ही डालते हैं, तो क्या करेंगे? तो समझाते ही हो। तो दावत इस्लामी में बकायदा तौर पर तवान डाला जाता, लिया जाता है। काट तेरे अब्बे का नहीं, चेक एंड बैलेंस है। आप मुतमिन हो के दें इंशाअल्लाह। जो लोग कहते हैं ना महल है, वो हमारी रियासत के लिए नहीं होगा, वो दीवानों तुम्हारे बच्चों के पढ़ने के लिए फैज़ाने मदीना की सूरत में होगा। अल्लाह करीम आप सबका दिया हुआ कबूल फरमाए। अब बात बहुत लंबी है लेकिन मैं यहीं पर इख्तिताम करता। जिंदगी कभी वफा की तो फिर आके आपकी ज़ियारत करेंगे। मदनी चैनल देखते रहिए। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलाम के लिए खड़े हो जाए।
بمرة